بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام سورہ مائدہ کی ایک کنٹینیویشن ہے، یعنی آپ میں سے جن لوگوں نے سورہ مائدہ کی تفسیر پڑھی ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آخر میں اللہ مسلمانوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ وہ وہی کام نہ کرے جو عیسائیوں نے کیا، یعنی ان کا یہ ایمان نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جو مرضی کر لے دنیا میں، آخرت میں ان کی شفاعت نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور فرمائیں گے۔ یہ عیسائیوں کا ایمان ہے کہ وہ جو مرضی کر لے، عیسیٰ علیہ السلام ان کو قیامت کے دن بچا لیں گے۔ مسلمانوں کا یہ ایمان نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان شفاعت کے لیے دعا ضرور مانگ سکتے ہیں، لیکن ان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن صرف وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت جہاد کرتے تھے، یعنی صبر دکھانا، لوگوں کی مدد کرنا، اچھا اخلاق رکھنا، لوگوں کا خیال رکھنا، حق کے لیے آواز اٹھانا، اور دنیا سے محبت نہ کرنا، صرف اللہ سے محبت کرنا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن کامیاب ہوں گے۔ لیکن قیامت کا دن ہے کیا؟ یعنی اللہ نے سورہ مائدہ کے آخر میں اتنا اہم پیغام ہم سب کو دے دیا ہے، لیکن قیامت کے دن میں ہوگا کیا؟ کس کو شفاعت ملے گی اور کس کو نہیں ملے گی، اور اس کا فیصلہ بھی کون کرے گا؟ کیا وہاں پر سٹیٹس اور ٹائٹل اور پیسہ، ان چیزوں کا کوئی فرق پڑتا ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جو لوگ دنیا میں زیادہ امیر تھے ان کی شفاعت کے چانسز زیادہ ہوں گے قیامت کے دن؟ اور اگر شفاعت سے کوئی فرق نہیں پڑتا یا ہر انسان کو شفاعت نہیں مل سکتی، تو پھر کامیاب ہونے کے لیے کیا بیسک ریکوائرمنٹس ہیں؟ لہٰذا اللہ نے سورہ مائدہ کے آخر میں مسلمانوں کو خبردار تو کر دیا ہے، لیکن ابھی تک اللہ نے مزید یہ نہیں سمجھایا کہ قیامت کے دن ہوگا کیا اور وہاں پر کامیاب ہونے کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اللہ نے جہاں پر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں شریعت کے بارے میں ہمیں سمجھا دیا، انسان کے حقوق، مرد کے حقوق، عورت کے حقوق، ان تمام چیزوں کا بتا دیا، عبادت کرنے کا طریقہ بھی سمجھا دیا، یعنی جو اسلام میں بیسک ریچولز ہیں جس میں نماز، حج، زکوٰۃ، روزے، یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں، وہ بھی اللہ نے سمجھا دیا۔ کیا چیزیں حلال ہے، کیا چیزیں حرام ہے، وہ بھی اللہ نے کلیریفائی کر دیا۔ اب اللہ سورہ الانعام میں قیامت کے دن کے بارے میں فوکس کر رہے ہیں، یعنی جس دن کے لیے اللہ ہمیں بار بار خبردار کر رہے ہیں، اللہ اب ہمیں اس دن کے بارے میں مزید ڈیٹیلز بتائیں گے۔ لیکن یہاں پر اس سورہ میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ قیامت کے دن کیا کیا ہوگا، وہ چیزیں سمجھانے سے پہلے اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ قیامت کا دن ہونا کیوں ضروری ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ تمام تعریف اللہ کی ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ تمام تعریف اللہ کی کیوں ہے؟ کیونکہ پہلی ہی آیت میں اللہ ہمیں یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کو اللہ نے ہی پیدا کیا، لہٰذا جو چیزیں آسمان اور زمین میں ہیں اس کا خالق اللہ ہے۔ اب کیونکہ وہ خالق ہے، کیونکہ اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، اسی لیے اللہ تمام چیزوں کو اون بھی کرتا ہے، مالک بھی ہے، اور اس کو کنٹرول بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا جو چیز اس دنیا میں ہم کر سکتے ہیں وہ صرف اللہ کی رضامندی سے کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے جب اونرشپ اور کنٹرول، تمام طاقت اور قوت ہی اللہ کے پاس ہے، تو جب تک اللہ کی اجازت نہیں ہوگی دنیا میں کچھ بھی ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تمام تعریف اللہ کی ہے، یعنی آج اگر میں کوئی اچھا کام کر سکتی ہوں، کوئی نیک کام کر سکتی ہوں، وہ صرف اسی لیے ہے کیونکہ اللہ نے میرے اندر وہ صلاحیت ڈالی اور اللہ نے مجھے اجازت دی۔ اسی طرح جب ہماری زندگی میں مشکلات آتے ہیں تو صرف اللہ ہی ان مشکلات کو ختم کر سکتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ اللہ مشکلات کو ختم کرنے کے لیے ہماری زندگی میں کوئی وسیلہ بھیجیں، لیکن پھر بھی کرنے والا اللہ ہے، اور اللہ کی اذن کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، لہٰذا تمام تعریف اللہ کی ہے۔ لیکن جہاں پر اللہ نے پہلی آیت میں ہمیں یہ سمجھا دیا کہ تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے، وہاں پر اللہ اس چیز کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ اندھیرا اور روشنی، یہ دو چیزیں اللہ نے بنائی، یعنی یہاں پر اللہ جعل کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، یعنی اللہ نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، اس کی اجازت دی، اس کو بنایا، لیکن اس کا خالق نہیں ہے۔ اب یہاں پر کسی چیز کو پیدا کرنا اور کسی چیز کو بنانا، اس کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ خلق کا مطلب ہے کسی چیز کو پیدا کرنا یا کریٹ کرنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، لہٰذا وہ چیز ایگزسٹنس میں صرف اپنے خالق کی وجہ سے آئی ہے۔ لیکن کسی چیز کو بنانا، جہاں پر جعل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز اس سے پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی،
اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ وہ چیز پہلے ایگزسٹ کرتی تھی، لیکن بنانے والے نے اس کو ایگزسٹنس کی اجازت دی، یعنی اس چیز کو اپنا کام مکمل کرنے کی اجازت دی۔ لہٰذا اس چیز کا خالق اللہ نہیں ہے، وہ چیز پہلے سے بھی ایگزسٹ کرتی تھی، اس چیز کا خالق کوئی اور ہے، لیکن اللہ نے اس کو ایگزسٹ کرنے کی اجازت دی۔ اب ظاہر اس میں ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اگر اللہ تمام چیزوں کا خالق ہے، جو چیزیں آسمان اور زمین میں ہیں، تو اس میں روشنی اور اندھیرا بھی شامل ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا، خالق ہے اللہ تمام چیزوں کا، لیکن روشنی اور اندھیرے کا خالق اللہ نہیں ہے؟ اور اگر اللہ اس کا خالق نہیں ہے تو پھر کون اس کا خالق ہے؟ اور یہاں پر ہم جب روشنی اور اندھیرے کے بارے میں ذکر کرتے ہیں تو یہ کون سی روشنی ہے، یہ کون سا اندھیرا ہے؟ اب اس کے جواب میں اللہ اگلی آیت میں ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا، اور ہم سب کا اس دنیا میں ایک وقت اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اور اس کے بعد ایک اور وقت اللہ نے مقرر کیا ہے جو اللہ کے پاس ہوگا۔ لیکن ہمیں یہ بات بتانے سے کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اس سے ہمیں اپنے سوال کا جواب کیسے ملے گا کہ روشنی اور اندھیرے سے کیا مراد ہے اور اس کا خالق کون ہے؟ جب اللہ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا تو یہ مٹی کہاں سے آئی؟ یہ مٹی آئی تھی زمین سے، لہٰذا ہمارے اندر جو ایک نفس ہے، وہ نفس اس دنیا سے محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ نفس اس دنیا سے ہی بنایا گیا ہے، یعنی وہ نفس ہمارے جسم کا حصہ ہے، اور جسم کیونکہ اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، مٹی دنیا سے آئی ہے، اسی لیے وہ نفس جو ہمارے اندر ہے اس کو شدید محبت ہے دنیا سے۔ اس کے اندر حرام، حلال، ایتھکس، صحیح، غلط، ان چیزوں کا سینس نفس کے اندر نہیں ہے۔ نفس کا صرف ایک ہی کام ہے کہ وہ دنیا سے محبت کرتا ہے اور وہ دنیا کو چاہتا ہے، اور ظاہر ہے دنیا سے مراد ہے کھانے پینے کی چیزیں، دولت، شہرت، ڈیزگنیشن، سٹیٹس، کریئر، ٹائٹل، لوگوں کو راضی کرنا، سوسائٹی کے پیچھے بھاگنا، ہمارے اینیمل ڈیزائرز کے پیچھے بھاگنا، یہ تمام چیزیں نفس سے آتی ہیں۔ اسی لیے نفس کے اندر وہ ابیلٹی ہے کہ وہ غلط چیزوں کے بارے میں سوچ سکتا ہے، وہ برے پلانز بنا سکتا ہے، اور وہ ہمیں انکریج کر سکتا ہے کہ ہم گناہ کی طرف جائیں۔ لیکن جہاں پر اللہ نے ہمیں پیدا کرتے وقت ہمارے اندر ایک ایسی چیز ڈالی جو دنیا سے بہت محبت کرتی ہے اور گناہ کی طرف جانے کی کوشش کرتی ہے، وہاں پر اللہ نے ہمارے اندر ایک اچھی چیز بھی ڈالی ہے جو روح کے فارم میں آتی ہے۔ لہٰذا جب اللہ ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا، اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے اندر اچھائی اور برائی دونوں کی کیپیبلٹیز ہیں، یعنی اگر ہم چاہیں ہم اچھا بھی کام کر سکتے ہیں، ہم اچھا بھی سوچ سکتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ہم برا بھی سوچ سکتے ہیں۔ تو جب ہم اندھیرے اور روشنی کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے بری چیزیں اور اچھی چیزیں، ان دونوں کا خالق اللہ نہیں ہے، ان دونوں کا خالق ہم ہیں۔ لہٰذا آج اگر میں کوئی اچھا کام کرنے کے بارے میں سوچتی ہوں اور پھر بعد میں واقعی وہ کام کر لیتی ہوں، تو اس روشنی کا خالق میں ہوں، لیکن اللہ نے اس کو بنایا، یعنی اللہ نے فیسیلیٹیٹ کیا، مجھے اس کو پورا کرنے کی اجازت دی۔ اسی طرح آج اگر میں کچھ برا کام کرنے کے بارے میں سوچتی ہوں اور بعد میں واقعی وہ برا کام کر لیتی ہوں، تو اس کا خالق میں ہوں، اس اندھیرے کی خالق میں ہوں، لیکن اللہ نے اس کی اجازت دی، یعنی اللہ نے اس کو بنایا، اللہ نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، مجھے وہ برا کام مکمل کرنے کی اللہ نے اجازت دی۔ اس کو اس لیے بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو آج کل کے زمانے میں کمپلین کرتے ہیں کہ میں اچھا کام کرنا چاہتا ہوں، میں اچھا اخلاق رکھنا چاہتا ہوں، صبر دکھانا چاہتا ہوں، معاف کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے لیے کرنا ناممکن ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں حرام کام چھوڑنا چاہتا ہوں، میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، میں لوگوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، لیکن میرے بس میں نہیں ہے۔ یہاں پر یہ آیت بہت ضروری ہے، یاد رکھیں کہ روشنی اور اندھیرے کا خالق آپ ہیں۔ اچھا کام سوچنا اور اس پہ عمل کرنا آپ کے بس میں ہے، برا کام سوچنا اور اس پہ عمل کرنا بھی آپ کے بس میں ہے، اس کا خالق آپ ہیں۔ لیکن اب ان تمام چیزوں کا لنک قیامت کے دن سے کیا ہے؟ یعنی سورہ کے شروع میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اللہ نے قیامت کے دن کو ڈسکرائب کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ قیامت کا دن ہونا ضروری کیوں ہے۔ لہٰذا اگر روشنی اور اندھیرے کا خالق میں خود ہوں تو اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کا دن ہونا ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اچھا اور برا سوچنے کی صلاحیت اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کیوں دی اگر قیامت کا دن اور اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی؟
یعنی خود سوچے، کوئی بھی انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کیوں کرنے کی کوشش کرے گا، اپنے نفس اور اپنے جذبات کو کیوں کنٹرول کرے گا اگر بعد میں اس کو اس کام کے لیے کوئی اجر ہی نہ ملے؟ اسی طرح کوئی بھی انسان جہاد کر کے اچھا اور نیک عمل کیوں کرے گا اگر بعد میں کوئی اجر ہی نہیں ملے گا؟ اس میں پھر کوئی سینس نہیں بنتی۔ مثلاً کوئی بھی اسٹوڈنٹ اپنے ایگزام کے لیے بہت زیادہ محنت اور تیاری کیوں کرے گا اگر گارنٹیڈ ہے کہ سب کو اے ہی ملے گا اینڈ میں، یا اگر گارنٹی یہ ہے کہ سب لوگ پاس ہوں گے اور سب کو بعد میں بہت اچھی نوکری ملے گی، تو پھر کوئی ایک اسٹوڈنٹ بہت زیادہ محنت کیوں کرے گا؟ لہٰذا روشنی اور اندھیرے کا ذکر کر کے اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ قیامت کا دن ہونا اس لیے بہت ضروری ہے، اللہ کے پاس ایک اور وقت مقرر ہونا اس لیے بہت ضروری ہے، تاکہ وہ روشنی اور اندھیرا جس کا خالق ہم ہیں، جس کو ہم نے بنایا، ہم نے پیدا کیا، ہم اس کا جواب دے سکیں۔ جو غلط کام کیا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ضرور ہونی چاہیے، اس کی سزا ہمیں ضرور ملنی چاہیے، اور جس نے بہت جہاد کر کے اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھا، قابو میں رکھا صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کا اجر ضرور ملنا چاہیے۔ لیکن پھر اللہ ہمیں ساتھ یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ سمجھنے کے باوجود لوگ ابھی بھی اس بات پر بحث کرتے ہیں۔ اب یہ کس چیز پر بحث کر رہے ہیں؟ کچھ لوگ تو قیامت کے دن کے بارے میں بحث کر رہے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا یا نہیں، یعنی یہاں پر اللہ غیر مسلمانوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جن کی یہ بحث ہے کہ قیامت کا دن ہوگا ہی نہیں۔ لیکن پھر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کی بحث یہ ہے کہ روشنی اور اندھیرا کا خالق میں خود نہیں ہو سکتا، اور یہاں پر ہم مسلمانوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، غیر مسلمان نہیں، کیونکہ بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو غلط کام کرتے ہیں، گناہ کی طرف جاتے ہیں، جان بوجھ کر جاتے ہیں، اور پھر بعد میں الزام کسی اور پر ڈالتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میں نے گناہ کیا، اس نے مجھے روکا نہیں، اس نے مجھے سکھایا نہیں، اس نے مجھے ٹیمپٹ کیا، اس لیے میں گناہ کی طرف گیا۔ لہٰذا ان کی بحث یہ ہوتی ہے کہ اس کا خالق، اس گناہ کا خالق، اس اندھیرے کا خالق میں نہیں ہوں۔ اور پھر ایسے مسلمان بہت ڈیفینسو بھی ہو جاتے ہیں جب ان کو سکھایا جاتا ہے کہ اللہ کی نظر میں وہ غلط کر رہے ہیں، قیامت کے دن ان کی پکڑ ہوگی، وہ فوراً ڈیفینسو ہو جاتے ہیں اور ان کو غصہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب اللہ بحث کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس میں غیر مسلمان بھی شامل ہیں اور مسلمان بھی شامل ہے جن کی بحث یہ ہے کہ قیامت کا دن تو ضرور آئے گا، پر جو بھی میں نے غلط کام کیا ہے اس کا خالق میں نہیں ہوں۔ وہ بڑے آرام سے کسی اور پر الزام ڈال دیتے ہیں، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کل کی سوسائٹی میں تو یہ چیز عام ہو گئی ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، حالانکہ اندر دل میں وہ جانتے ہیں کہ ان کا قصور ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ غلط کام کا خالق وہ خود ہے، وہ اپنے آپ کو روک سکتے تھے لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ غلط کام کریں گے۔ اندر دل میں وہ جانتے ہیں کہ جو بھی انہوں نے گناہ کیا اس کی کوئی بھی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ غلط ہے، لیکن ان کو لڑنا، ڈیفینسو ہونا، بحث کرنا بہت پسند ہے۔ اسی لیے ساتھ ہی اللہ اگلی آیت میں ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کیونکہ آسمانوں میں ہے، زمین میں، ہر جگہ پر اللہ ہے، اسی لیے اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ جن چیزوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں کھل کے ہم ذکر کر رہے ہیں، اور جو بھی چیزیں ہم دل میں چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ لہٰذا اگر ہم لوگوں کے سامنے بحث کریں کہ ہمارا قصور نہیں، لیکن دل میں ہم جانتے ہیں کہ ہمارا قصور ہے، دونوں چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ لہٰذا اگر اللہ کے پاس اتنا ہی علم ہے تو پھر اس تمام علم کا کیا فائدہ اگر قیامت کا دن نہیں ہوگا؟ یعنی وہ لوگ جو دل میں ایک حقیقت کو چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس حقیقت جاننے کا کیا فائدہ اگر قیامت کا دن نہیں ہوگا؟ ایک ایسا دن نہیں ہوگا جہاں پر ہر چیز سامنے واضح ہو جائے۔ اسی لیے جو انسان سورہ الانعام کو شروع میں تھوڑا سا اس کے اوپر غور و فکر کرے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ قیامت کا دن آنا لازم ہے۔ لہٰذا اب اگر آپ نے مزید اس کے اوپر بحث کرنی ہے اور اس کے اوپر اپنا ٹائم ضائع کرنا ہے تو آپ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت کو اب آپ چھپا نہیں سکتے اور اس قیامت کے دن کو آنے سے آپ روک نہیں سکتے۔ تو ظاہر ہے بحث کرنے سے بہتر یہ ہے اس دن کی تیاری کرنا شروع کریں۔ ساتھ ہی اس کے بعد اللہ ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کی نشانیاں نہیں دیکھتے، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اب یہ کون سی اللہ کی نشانی ہے؟ اب ظاہر ہے اس میں آسمان اور زمین میں جو بھی سائنٹیفک چیزیں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ ان تمام چیزوں سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ایک ہی خدا ہے، اور اس خدا نے ان تمام چیزوں کو بے مقصد نہیں پیدا کیا، کسی وجہ سے بنایا ہوگا۔ ہماری اس میں آزمائش ہے اس دنیا میں، اور آخر میں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔
لیکن یہ تمام سائنٹیفک چیزوں کے علاوہ ہمارے پاس اندھیرے اور روشنی کی بھی بہت سی مثالیں ہیں جو اللہ کی نشانیوں میں شامل ہیں۔ مثلاً ہم میں سے ہر انسان نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو برائی کی طرف بھاگتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے جو اچھائی کی طرف بھاگتے ہیں۔ لیکن کون سا انسان ہے جو اچھائی کی طرف بھاگے گا اگر اکاؤنٹیبلٹی ہی نہیں ہوگی؟ کون سا انسان ہے جو برائی سے اپنے آپ کو روکے گا اگر قیامت کے دن نہیں آ رہا؟ تو اس لیے جب ہم بہت سے ایسے برے لوگ اور اچھے لوگوں کو دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ قیامت کا دن ضرور آئے گا۔ اسی لیے اچھائی اور برائی دونوں چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، تاکہ ہم ان کو دیکھیں، غور و فکر کریں، صحیح سوال پوچھیں اور پھر خود ہی سمجھ جائیں کہ قیامت کا دن ضرور آئے گا۔ لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں ایک اور بھی بہت اہم پیغام دے رہے ہیں ان آیتوں میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر اللہ نے آسمان اور زمین کا ذکر کیا، اندھیرے اور روشنی کا ذکر کیا، جو چیزیں ہم سیکرٹ اپنے دل میں رکھتے ہیں اور جو چیزیں ہم کھلے عام سب کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، ان سب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپوزٹس ہیں، یعنی آسمان اور زمین اپوزٹ، اندھیرا روشنی اپوزٹ، جو چیزیں سیکرٹ ہوتی ہیں اور جو چیزیں ہم ظاہر کرتے ہیں یہ بالکل اپوزٹ ہیں۔ ان میں ایک چیز ایسی ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں اور ایک چیز ایسی ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا کیونکہ ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ مثلاً اگر کوئی چیز اندھیرے میں ہے اور میں اس کو نہیں دیکھ سکتی، اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ چیز وہاں پر ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ وہ چیز وہاں پر بالکل ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن مجھے نظر صرف تب آئے گی جب روشنی ہوگی۔ اسی طرح آسمان اور زمین کو آپ دیکھ لیں، اگر زمین ہمیں نظر آتی ہے لیکن آسمانوں میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت سے ایسے پلانٹس ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ پلانٹس ایگزسٹ نہیں کرتے۔ اگر آپ صحیح ٹیکنالوجی استعمال کریں تو عنقریب آپ وہ تمام چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم لوگوں کے ایکشنز جو وہ ظاہر کر رہے ہیں وہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم ان کی باتیں بھی سن سکتے ہیں، لیکن ان کے خیالات، ان کے دل میں کیا چیز چل رہی ہوتی ہے وہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن کیونکہ ہم نہیں دیکھ سکتے، اس سے یہ نہیں مراد کہ ان کے کوئی خیالات ہی نہیں ہیں یا ان کے دل میں کوئی جنگ نہیں چل رہی۔ آخر کار قیامت کے دن جو بھی چیز اندر ہے وہ ظاہر ہو جائے گی اور اس وقت ہم سب کو نظر آئے گا۔ اسی طرح اگر جہنم، جنت، اللہ، فرشتے، ان تمام چیزوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ یہ چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ ایک دن ایسا آئے گا جہاں پر یہ تمام چیزیں ہمیں واضح ہو جائیں گی۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں سمجھانے کے بعد اللہ آیت نمبر 5 میں ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ جو لوگ ابھی بھی حق کو جھٹلاتے ہیں، حالانکہ اللہ کی تمام آیتیں سامنے آ چکی ہیں، عن قریب ایک ایسا دن آئے گا جہاں پر وہی چیز جن کا یہ مذاق اڑاتے تھے، وہی چیز ان کے سامنے آئے گی۔ السلام علیکم۔